بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری خیروں سے محروم کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی قبیح، ناپسندیدہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کا موجب بھی ہے اور باعث بھی ہے، وہ آلات لہو و لعب ہے اور آلات موسیقی ہے۔ اگر کوئی شخص گانے بجانے میں، گانے سننے میں، میوزک سننے میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے اور اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو یقین کریں کہ دن بدن ایمانی تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ آج ہم اس فعل بد میں بہت بری طرح مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، خواہش نہ رکھتے ہوئے بھی، ناپسند کرتے ہوئے بھی، گناہ سمجھتے ہوئے بھی آپ کو ان چیزوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ آپ کے گھر کے پڑوس میں، گھر کے قریب میں، شادی ہال میں، گاڑی میں، کہیں شادی کی تقریب ہے، ایک مسلمان گانوں کے بغیر اپنی شادی کی تقریب کا نہ آغاز کرتا ہے نہ اختتام کرتا ہے۔ بارات آئے گی تو شادی ہال کے باہر وہ رک جائے گی، ڈھول باجے والے آئیں گے، وہ گرم ڈھول باجے بجائیں گے، لوگ جمع ہوں گے، وہ لڑبازی ہوگی، ہا ہو ہوگی، ایک 15-20 منٹ اس میں ہم لگائیں گے، پیسے برباد کریں گے، بےہودگی کریں گے، بے شرمی بے حیائی کریں گے۔ چاہے قریب میں مسجد ہو، مدرسہ ہو، اس کے شاعر کو پامال کریں گے، اس کی بے اکرامی کریں گے۔ چاہے قریب میں ہاسپٹل ہو، اس میں مریض ہو، ان کو تکلیف پریشانی میں ڈال دیں گے۔ لیکن اس بات کی ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے لگا ہوں۔
ہم جب گھروں میں بیٹھتے ہیں، مرد بھی مستورات بھی، بہت سارے لوگ اپنی وقت گزاری کے لیے کیا کرتے ہیں، ایسی چیزیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کانوں میں وہ آوازیں مسلسل جا رہی ہے، مسلسل جا رہی ہے، مسلسل جا رہی ہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا سننا یا گانا بجانا دل میں نفاق کے مرض کو ایسے اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیت کو اگاتا ہے۔ گویا ایک ایمانی زندگی میں نفاق کا پودا اگنے لگ جاتا ہے اور انسان منافقت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اتنے بڑے نقصان کو ہم آج قبول کرنے پہ تیار ہیں، آمادہ ہے۔ لوگ اس پہ لاکھوں روپے پھونک دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ موبائل کی گھنٹیاں ہم ایسے لگاتے ہیں جس میں ساز، میوزک، گانے یہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بغیر گانوں کے سنے ہوئے گزارا نہیں ہوتا۔ ڈرائیور کہتے ہیں ہم سے سفر ہی نہیں کٹتا، سواریاں کہتی ہے بھائی ذرا آواز تیز کریں۔ آپ بتائیں نا، ایک مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، لیکن اتنے بڑے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک عام بات ہوگی، اس کے پیچھے ایک میوزک چلتا ہوا آئے گا۔ کسی عالم کا کلپ آپ سنیں گے، اس کے پیچھے ایک مخصوص قسم کی ٹون بج رہی ہوگی۔ کوئی ضروری بات ہوگی، خبریں ہوں گی، اس کے ساتھ میوزک بج رہا ہوگا پیچھے۔ اس چیز نے ہمارے ماحول کی غیرت ایمانی کو متاثر کیا ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الجرس مزامیر الشیطان فرمایا، گھنٹیاں یہ شیطان کی بانسری ہے۔ جانور کے گلے میں بھی بلا ضرورت گھنٹی ڈالنے کو منع فرمایا۔ عرب لوگوں کی عادت تھی، اب سب میں ہے، جانوروں کے گلے میں بھی گھنٹی نہ ڈالیں، یہ تو شیطان کا باجا ہے، یہ شیطان کی بانسری ہے۔ آپ شیطان کو اپنا رفیق اور ساتھی بنانے پہ تل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے بقدر اس گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر موبائل ہے، اس کی گھنٹیاں بالکل سادہ رکھیں، گھر کی اطلاعی گھنٹی بالکل سادہ رکھیں۔ ایسے رکشے، ٹیکسی یا گاڑی میں مت بیٹھیں جس نے گانے لگائے ہوئے ہوں، اس کو بولیں یہ پہلے بند کریں پھر ہم آئیں گے۔ شادی کی وہ تقریبات، وہ دعوتیں، وہ ایونٹس، وہ پروگرام، وہ فنکشنز جس میں آپ کو پتہ ہے کہ میوزک کے پروگرام ہوں گے، گانے گائے جائیں گے، قوالیاں ہوں گی، دو ٹوک صاف انکار کریں، بولے نہیں آتا ہوں، بولے ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس، صاف منع کر دیجیے۔ تو میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں اور مستورات، آج اگر ہم اپنے ان بچوں پر غور کریں، ہمارے بچے اور بچیاں جن کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ اسکول پڑھ لیں، حفظ کر لیں، عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، اچھی ایجوکیشن لے لیں،
لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، آنکھوں میں اندھیرا آ رہا ہے، دماغ پہ بوجھ آ رہا ہے، سر چکرا رہا ہے. کیوں جی؟ مجھے سبق یاد ہی نہیں ہو رہا، مجھے تو یہ سبق یاد ہی نہیں ہو رہا. سبق یاد نہیں ہو رہا. اسی بچے کو آپ کھڑا کر دیں اور خدا نخواستہ ان سے کوئی گانا سننا شروع کریں تو ایسے لہک لہک کے مٹک مٹک کے سنائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جس چیز کو گھر کے ماحول میں بار بار لگایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بچے نے سیکھنا ہے. ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے کہ جن کو بچپنے کی حالت میں بہت ساری مسنون دعائیں یاد ہوتی ہیں، صورتیں یاد ہوتی ہیں، کلمہ طیبہ یاد ہوتا ہے. ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنے بچے کو ایک کلمہ یاد دلا دیتے ہیں، الف با تا ثا جیم ح خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف لام میم نون واو حمزہ یا. کوئی بھی مہمان آتا ہے، بیٹا پہلا کلمہ سناؤ، بیٹا الف با تا سا سناؤ، اس سے اگلا مرحلہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. باقی چیزیں دنیا کی اس کو آل اوور یاد ہیں. تو اگر مستورات یہ چاہتی ہیں گھروں کے ماحول میں برکت ہو، آپ کے بچے بچیاں دین کی طرف آئیں، ان کی تعلیم اچھی ہو، بچے حافظ عالم مفتی بنے، کام کریں، بچیاں قرآن سیکھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، کورس کر لیں، گھر گرستی کے طور طریقے سیکھ لیں، آپ کو ان چیزوں کو اپنے گھروں سے دور کرنا پڑے گا. یہ آج کے وہ ہمارے روحانی امراض ہیں جو ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. منع کیا گیا. مت پرواہ کریں کسی کی الٹی سیدھی باتوں کی. اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. جس سے منافقت کا مرض پیدا ہو، اس سے ایمانی روح کو غذا مل سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان جڑا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزو محترم مستورات، ہمارے یہاں آنے کا، وقت دینے کا ایک مقصد ہو. برائیوں کو، نافرمانیوں کو اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینکنا سیکھیں. دیندار بننے سے زیادہ دین کا ماحول بنانا بہت ضروری ہے. ماحول برا ہوگا، ہمارا دیندار ہونا بھی خطرے میں پڑا رہے گا. اپنے ماحول کی حفاظت کریں، اپنے ماحول کا خیال رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بڑے موبائل کا غیر ضروری استعمال ترک کر دیں. کیا ضرورت ہے ہماری بچیوں کو کہ وہ بڑے موبائل میں لگی ہوئی ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہمارے بچوں کو کہ وہ بڑے موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں کو ترک کریں، زندگیوں سے نکال دیں. گانے جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، خود بھی بچیں، گھر والوں کو بھی تربیت دیں، ترغیب دیں کہ جہنم کی آگ ہے، اس کان میں سیسا پلا کے ڈالا جائے گا جس سے گانے کی آواز سنی گئی ہو. آج ہم ان نافرمانیوں سے بچیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اپنی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں بچیوں پر محنت کریں گے، اپنے گھر کے محارم، شوہر، بھائی، والدین، ان کو دین کی طرف لائیں گے. یقین کرے آپ کی زندگی دنیا میں جنت نظیر بن جائے گی، آپ کی زندگی قابل رشک ہو جائے گی.
تو بہرحال آج یہ گناہ، اس میں ابتلاء عام ہے۔ غنا میں، گانوں سننے میں، میوزک سننے کے اندر اس سے توبہ کریں اور اس سے اپنے گھر کو، گھر کے ماحول کو کلی طور پہ بچائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔